اچھا، آپ سے حضرت کچھ سوالات کرنا ہے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ دور میں دینی مدرسوں میں کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بہترین نظم ہو؟ اس کے سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی نہایت ہی ضروری ہے، اسی لیے کہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے یہاں کے جو تعلیم ہے دنیا کے حساب سے اس کو حاصل کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر انگلش، ہندی اور حساب یہ ساری چیزیں نہیں آئے گی تو مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو بہت پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اسٹینسر پہ ہوا، جہاں ریلوے اسٹیشن کا فارم بھرنا ہو، یا اور بہت ساری چیزیں جو آج کل سرکاری کاغذات ہوتے ہیں اس کو پڑھنے میں اور اس کو دیکھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اور اس وقت کمتری محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی تعلیم یعنی عصری تعلیم حاصل نہیں کیا۔ لیکن وقت گزر جانے کے بعد اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب جو اس دور میں جو ہے لہٰذا نہایت ہی ضروری ہے۔ تمام مدارس کے منتظمین حضرات سے گزارش ہے کہ تمام مدارس کے اندر ان تعلیمات کو بھی شامل کریں جو دنیاوی اعتبار سے ہو، یعنی انگلش، ہندی، حساب اور جو ہسٹری وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ عالم لوگ انگلش، ہندی، حساب یہ سب نہیں جانتے اور اس کو اہمیت نہیں دیتے، لہٰذا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے۔ جیسے زمین کا مسئلہ ہوا، زمین کے کاغذات کو دیکھنا ہے، وہ ہم جو اس لائن سے نہیں پڑھے ہیں، دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کو نہیں اختیار کیا تو اس میں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس کو معلوم نہیں ہوتا، اور وہ مجبور ہو کر دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے اور اس کے پیچھے چل کر اور اس کو خوشامد کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیے اور ہمیں سمجھائیے۔ لیکن جب اس کو پڑھا ہوا ہوگا تو دوسروں کی ضرورت نہیں ہوگی، دوسروں کا محتاج وہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا بچوں کو اس طرح کی تعلیم نہایت ہی دینا ضروری ہے تاکہ وہ آگے چل کر اس کو افسوس کا موقع نہ ملے۔ ماشاءاللہ مولانا کامران صاحب نے بہت اچھی باتیں بتائی کہ موجودہ دور میں جہاں دینی تعلیم کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اس کے بغیر تو کوئی گاڑی ہی نہیں چل پائے گی، وہاں دنیاوی تعلیم کا دینا بھی بے حد ضروری ہے۔ اور ایک بات یاد یہ بھی رکھیے، جو صرف دنیاوی تعلیم دیتے ہیں اور دینی تعلیم سے اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں وہ بھی نقصان دہ ہیں۔ موجودہ دور میں آپ دونوں کو لے کے چلیے نا، کیا دقت ہے؟ جہاں آپ کا بچہ سائنس پڑھ سکتا ہے، آپ کا بچہ بایولوجی پڑھ سکتا ہے، سائنس اور اسی طریقے سے اور بھی سارے سبجیکٹ آپ کے بچے پڑھ سکتے تھے، کیا قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ حدیث نہیں پڑھ سکتے؟ دعا یاد نہیں کر سکتے؟ یا مسئلہ مسائل وغیرہ کو یاد نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر کمی ہے۔ جتنے بھی گارجینس ہیں میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گا، اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کے لیے اور آنے والے وقتوں کے لیے ابھی سے آپ سترک ہو جائیے اور اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دیجیے اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم آپ دیجیے، یہ بیٹر رہے گا۔ مولانا ایک سوال یہ بار بار پوچھا جاتا ہے کہ مدرسوں میں جو ہے نا صدقہ زکوٰۃ وغیرہ کھایا جاتا ہے، اسی لیے بہت سارے مالدار کے بچے یہاں پر جو ہے نا نہیں آتے ہیں، وہ بولتا ہے کہ صدقہ زکوٰۃ اور خیرات کے لوگ کھاتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس سلسلے میں بات یہی ہے کہ قوم نے اسی چیز کو اختیار کر لیا ہے اور ذہن میں بسا لیا ہے کہ مدارس کے اندر ہم جو چیز دیں گے وہ صدقہ خیرات ہی کا دیں گے اور زکوٰۃ کا مال ہی دیں گے، جو ایک طرح سے وہ میل ہے مال کا، جس طرح بدن کے اندر میل جم جاتا ہے اس کو صفائی کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس زکوٰۃ کا جو پیسہ جو ہوتا ہے وہ مستحقین کے لیے ہوتا ہے، جو غریب غربا ہے اس کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مدرسے میں جو آنے کے بعد جو بچے ہیں وہ اس کے لیے وہ ٹھیک اور درست ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ یہاں ان کے لیے وہ چیز صحیح ہے، لیکن وہ مالداروں کے لیے وہ پیسہ بالکل ہی نہایت مضر ہے، اس لیے کہ اس کے لیے وہ ٹھیک نہیں، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب ہے۔ اور اگر
कोई साहिब निसाब, कोई मालदार, साहिब दौलतमंद अपने बच्चों को तालीम देना चाहता है तो वो मदरसे के अंदर जो महाना हो, जो मुंतज़मीन ने उसको मुतय्यन किया हो, वो देकर अपने बच्चों को पढ़ाए ताकि उसका असर न पड़े। इसलिए कि अल्लाह ने इस लायक हमें बनाया है कि हम साहिब निसाब हैं, मालो दौलत से माला माल फरमाया है। ये अल्लाह का करम और उसका एहसान है कि हम उस पैसे को मदरसे के अंदर देकर अपने बच्चों को पढ़ाए। जिस तरह से हम असरी तालीम देने के लिए, दुनियावी तालीम देने के लिए बड़े स्कूलों का इंतखाब करते हैं और वहाँ 5,000 6,000 रुपये महाना खर्च करते हैं, उसमें ज़र्रा बराबर भी झिझक महसूस नहीं होती है और वहाँ अदा करने के लिए तैयार होते, खुशी के साथ देते हैं। लेकिन अगर मदारिस के अंदर उसी एक बच्चे को इंग्लिश में मीडियम में दाखिल किया और दूसरे बच्चे को अगर मदारिस में दाखिल किया तो वो मदारिस के बच्चों को वहाँ मदरसे में देने के लिए 1,000 2,000 देने के लिए हमारी कौम के ऐसे शख्स के लिए जान निकलती है कि हम मदरसे के अंदर दें। इसलिए कि वो इंग्लिश मीडियम के अंदर जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसका हर तरह से खर्चा बर्दाश्त करता है, स्कूल का भी और उसके ज़ात के अंदर भी खर्च करता है और इसी तरह मदारिस में जो बच्चों को डालता है उसके कोई पुरसानी हाल नहीं होता। वो सोचता है कि यूँ ही मदरसे के अंदर जो मुंतज़मीन हजरात हैं, नाजिम हजरात हैं, असातिज़ा है, वो सारे बेचारे घूम घूम कर धूप के अंदर, धूप में और पसीना में शराबोर होकर लोगों को तहसील कर पैसा लाते हैं और बच्चों की परवरिश करते हैं और उसका तालीम देते हैं। लेकिन आपको अल्लाह ने ये दिया है, माल दिया है, तो उसके भरोसे पर नहीं बल्कि अपना फीस अदा करें। जिस तरह से दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए हम फीस अदा करते हैं, इसलिए दीनी मदारिस के अंदर भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ न कुछ देने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें बताई। आज बहुत से मालदार ये मसला पूछते हैं, भाई आप ये समझिए ना, जब अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, जब माल अल्लाह ने दे दिया है, आप अपने उस गाढ़ी कमाई से और अपने पैसे से आप बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों को मदरसे में फीस देकर आप पढ़ाइए। इंशाअल्लाह वो बच्चा कामयाब भी जल्दी होगा और उससे फायदा भी कौम को ज्यादा होगा। वो जब बच्चा पढ़ के बाहर निकलेगा तो दीन का काम भी वो अच्छी तरीके से करेगा।